اب آج کے درس سے جو کچھ فائدے ہیں، 2-3 فائدے ذکر کر کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں۔ پہلی چیز دیکھیے، اور اس پر آج بھی غور کرنا چاہیے، بلکہ خود ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حقائق اس قدر واضح تھے اور اس وقت بھی واضح ہیں کہ کسی کے لیے بہانے کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں اور امام مندہ کی توحید میں موجود، ایمان الایمان میں موجود ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر کے بھیجا ہے، اس دنیا کا جو آدمی بھی یہودی ہے یا نصرانی ہے، میرے بارے میں سن لیتا ہے اور میرے اوپر ایمان نہیں لے آتا تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حقائق اس قدر واضح تھے کہ کسی کے لیے حق سے گریز کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں اور مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ بھی حدیث کی کتابوں میں بالکل واضح ہے۔ علماء نے صحیح اور ضعیف حدیثیں سب بالکل کھول کر کے بیان کر دی۔ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، کتابوں میں بالکل واضح ہے۔ کسی آدمی کو یہ گنجائش نہیں کہ ہاں بھائی ہم تک تو حقیقت نہیں پہنچی ہے، ہمارے علماء نے تو یہ بات کسی کے لیے گنجائش نہیں رہ جاتی۔ واللہ یہ میری نصیحت ہے اپنے بھائیوں کو، سن لیجئے، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اپنی ذمہ داری سے بری ہوں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں آپ کے خلاف جو بدعاتوں پر اڑا رہا، چاہے میری بات یہاں سن رہا یا سی ڈی وغیرہ کے ذریعے سنے، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی حجت نہیں رہے۔ اٹھے جس طریقے سے ان یہودیوں نے کوشش کیا، معلومات حاصل کی، حقیقت تک پہنچے، جو چیز واضح نہیں تو اس کے لیے پریشان ہوئے، اپنے وطن کو چھوڑا، دور گئے۔ اس لیے آپ کے لیے بھی کوئی عذر نہیں رہنا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سنت کے طریقے پہ پابند اور اس کے عمل کرنے والے یا اس کو سیکھنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ تو عرض کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بتائیے، آپ کے بارے میں جب حقائق پرانی کتابوں میں اس قدر موجود ہیں تو اس قرآن کے اندر اور حدیثوں میں کیوں نہیں موجود رہی؟ کسی کو کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہاں بھائی ہم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے علاقے والوں کو اس کے اوپر پایا۔ یہ اس وقت تک حجت ہے جب تک آپ کو کوئی بتانے والا نہ ہو۔ دوسرا فائدہ، ذرا غور کریں، حسد انسان کو ہمیشہ حق سے روکتا ہے۔ حسد آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ حسد کیا کہ اسے یہ چیز کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی، لہذا چاہے ہمیں ملے یا نہ ملے اس کو بھی نہیں ملنا چاہیے، یہی چیز حسد ہے۔ اسی لیے ساتھیوں، صبح و شام ہمیں حسد سے پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وہ کہاں کا صبح و شام سورہ فلق میں، اس لیے کہ سنت ہے کہ صبح کو 3 بار پڑھے اور شام کو، بلکہ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھے، سونے سے پہلے پڑھے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے مجھے محفوظ رکھ جب وہ حسد کرے۔ اور جانتے ہیں حسد ساتھیوں یہ وہ جرم ہے کہ آسمان پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی ہے حسد کی وجہ سے۔ وہ کہا جی، ابلیس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا ہے؟ کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد سے۔ اور اس دنیا میں سب سے پہلا خون ناجائز جو بہایا گیا ہے وہ حسد کی وجہ سے۔ سب سے پہلا خون جو بہایا گیا اس دنیا میں وہ کس نے بہایا ہے؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ کس کی بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد پر۔ تو حسد ایسی چیز ہے
جو انسان کو ہلاک اور برباد اور تباہ کر دیتی ہے، حسد ہی تھا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آگے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ایک دن میں بسا اوقات سینکڑوں یہودی قتل کر دیے گئے۔ کس بنیاد پر؟ حسد کی بنیاد۔ جب بنو قریظہ وغیرہ کا قصہ آئے گا تو اس میں یہ بات آئے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد کیا ہے؟ یہ بھی حسد ہے کہ مثال کے طور پر آپ اپنے کو بڑا، چاہے عمل کے لحاظ سے یا ملک کے لحاظ سے یا اپنے پیشے کے لحاظ سے آپ اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اور دوسرا چھوٹے پیشے والا آپ کو یا دوسرے ملک والا آپ کچھ بات بیان کرے تو چاہے حج بھی ہے قبول کرنے کے لیے جلد تیار۔ جیسے بہت سے سعودی کو آپ اچھی بات بتائیں کیا کہیں گے؟ نہیں مانیں گے، کہیں گے ہمیں بتانے کے لیے آتا ہے۔ اور ساتھیوں یہ چیز ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہے۔ میں تو پورے سعودیہ کا تقریباً سفر کرتا ہوں، وہاں بہت ہے کہ ہندوستانی اور پاکستانی، پاکستانی اور بنگلہ دیشی، بنگلہ دیشی اور ہندوستانی، یہ بڑا مسئلہ ہے، صرف حسد کی بنیاد پر ہے، جبکہ اسلام اس کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ اگر ہندوستانی عالم ہے، الحمدللہ یہاں ہمارے الغات میں، بلکہ دوسرے لوگ دور سے بھی آتے ہیں تو بھی کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہاں تو یہ چیز پائی نہیں جاتی، یہ چیز پائی نہیں جاتی، لیکن دوسرے شہروں میں آپ جائیے، واللہ جا کر کے دیکھ لیجیے، اگر تقریر کرنے والا پاکستانی ہے تو آپ کو 95% پاکستانی لوگ ملیں گے، اور اگر تقریر کرنے والا ہندوستانی ہے تو آپ کو 90-95 لوگ کون ملیں گے؟ ہندوستانی والے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں دوسرے شہروں سے، وہ یہاں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ آپ کیا تو یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور اللہ کرے یہ چیز نہ پائی جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد حسد ساتھیوں، اللہ کی پناہ چاہیے، ہمیشہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ رکھے۔ شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے، ثمر اس کا یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ حسد ہی کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو کہاں سے نکلنا پڑا ہے، ورنہ آج ہم لوگ بھی جنت میں ہوتے ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے ہمیں دنیا میں آنے کے لیے پیدا کیا تو کوئی بہانہ اللہ نے لگا دیا، الگ مسئلہ ہے کہ نہیں؟ تیسرا فائدہ، لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے، خاص طور پر یہ ہمارے دعات کے لیے، بلکہ ہر مسلمان کو دین کا داعی بننا چاہیے۔ ہر مسلمان دین کا داعی ہے۔ یہ اسلام کے اندر ہاں بھائی یہ دیندار لوگ ہیں، یہ غیر دین لوگ، یہ چیز نہیں ہے۔ ہر مسلمان دین کا داعی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ نہیں کہ صرف مولویوں کا کام ہے، بس یہ صرف امام صاحب کا کام یہ نہیں، ہر آدمی کا، آپ کا بھی یہ کام، بلکہ شاید آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہو، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا اگر 2 آدمی بیٹھ کر کے شراب بھی پی رہے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے اوپر واجب ہے کہ دوسرے کو منع کرے، ہر ایک کو واجب ہے کہ دوسرے کو منع کرے۔ کہا اگر منع کرتے ہیں تو ایک گناہ ہوگا، اگر منع نہیں کرتے 2 گناہ دونوں پر ہوگا، ایک تو گناہ کرنے کا، دوسرے گناہ سے نہ روکنے کا۔ آری بات سمجھے نا؟ ایک گناہ کرنے کا، دوسرے گناہ سے نہ روکنے کا، اور اگر روک دیں تو ایک گناہ ہوگا گناہ کرنے کا، گناہ سے نہ روکنے کا گناہ۔ تو واجب ہے ہر شخص کے اوپر کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھیں اسے منع کرے۔ تو دعوت کے کام کے لیے ضروری یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے قریب ہو، لوگوں کے قریب ہو، ان کے دکھ میں، درد میں شریک ہو۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور تھے لوگ، کیا پڑی تھی، لیکن آپ نے قرض کھجور لیا، درہم لیے، دینار لیا کہ نہیں، ایسے لیا، قرض لیا، اور آدمی سے کہا جلدی لے کر کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اپنے دین سے پھر۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں کو اپنے قریب کرنا چاہیے، ان کے دکھ میں، درد میں، پریشانی میں، الجھن میں شریک ہونا چاہیے، جو کچھ اپنے سے ہو سکے ان کی مدد۔ یہی معنی ہے وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ، اور اسی پر بات ختم کر رہا ہوں،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی صفات تورات میں بھی مذکور تھی، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، آپ سامنے رکھا۔ صرف ایک حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں، اور تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، قرآن کے حافظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حافظ۔ حضرت ابو ہریرہ کے بعد دو چار صحابی جو قرآن کے زیادہ اور حدیثوں کے زیادہ حافظ تھے، ان میں حضرت عبداللہ ابن عمرو بھی رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان سے عطا ابن یسار نے پوچھا کہ آپ نے تورات تو پڑھی ہے، کیا تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں تذکرہ ہے؟ اب یہ کیا صفات بیان ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں، جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے آپ کے بارے میں وہی تورات میں بھی ہے۔ آپ کی جو صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہی تورات میں بھی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ امی لوگوں کے لیے پشت پناہ ہیں۔ امی کون لوگ ہیں؟ عام طور پر عرب کے لوگ، جن سے وہاں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ ان کے لیے پشت پناہ ہے۔ ورنہ آپ لوگ آگے سنیں گے اور دیکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ کس قدر جہالت میں تھے، تو آپ امی لوگوں کے لیے پشت پناہ ہیں۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ آپ کا نام ہم نے متوکل رکھا ہے، یہ تورات کے اندر ہے۔ آپ کا نام ہم نے متوکل رکھا ہے۔ آپ نہ سخت گو ہیں، سخت گو یعنی جھڑکنے والے لوگوں کو ہیں، اور نہ ہی درست خو یعنی بد اخلاق ہیں۔ آپ اخلاق کے لحاظ سے بھی اچھا ہیں، نہ ہی بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے ہیں، ہے نا؟ دیکھیے بازار کا حال یہ ہے کہ ابھی سے مارکیٹ لگنی شروع ہو گئی ہے کہ نہیں، لیکن نماز کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی علامت نہیں۔ آپ دیکھیں گے جمعہ کے بعد امام کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آدھے لوگ آپ کو کہاں دکھائی دیں گے؟ ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نزدیک مسجد سے محبوب کیا ہے؟ بازار۔ ہاں، تو آپ کیا ہیں؟ آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ یہ ساری چیزیں تورات میں موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ آپ تجاوز فرما دیتے ہیں، آپ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھائے گا جب تک کہ ٹیڑھی ملت کو آپ سیدھا نہ کر دیں، یعنی دین کی بنیاد مضبوط نہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں تم کو ایک ایسے شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے طریقے سے روشن ہے۔ اور کیا ہے؟ یعنی لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنے لگے، چنانچہ آپ بند آنکھوں کو کھول دیں گے، یعنی وہ آنکھیں جو حق کو نہیں دیکھ سکتی ہیں آپ انہیں حق دکھا دیں گے، بہرے کانوں کو سننے والا بنا دیں گے، یعنی جو کان حق سننے سے دور ہیں آپ انہیں حق سنا دیں گے، اور دلوں پر جو غلاف پڑا ہوا ہے جہالت کا، سختی کا، اس غلاف کو آپ دور کر دینے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اس وقت تورات کے اندر بھی یہی طرح موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق سیکھنے، حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سنت کی محبت، آپ کے طریقے کی محبت اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے والے کی محبت کو پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پوری فرما دے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو دور کر دے،
جو لوگ بیمار ہیں یا ان کا کوئی عزیز و قریب بیمار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔